أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ تو اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا اور پھر تم کو ایک عزت کی جگہ میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں، اور بڑے گناہ کیوں ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی محبت میں آدمی کرتا ہے، یا کبھی خواہشات کے اتباع میں کرتا ہے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتا ہے. یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں. پھر یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بڑے گناہ کتنے ہیں، اس کی تعداد کیا ہے. تو الگ الگ روایتوں کے پیش نظر مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن مجید کی آیتیں کوئی تعین فکس نہیں کر رہی ہے تعداد کو کہ اتنے ہی بڑے گناہ ہیں، کیونکہ جن گناہوں پر وعیدیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں سنائی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. چنانچہ دوسرے نمبر کا جو میں نے بتایا تھا کہ 3 درجے ہیں کبیرہ گناہ کے. پہلا تو وہ کہ جو بہت ڈینجر ہے، جیسے کہ شرک ہے، کفر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. یہ ایسے گناہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا ہے. یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اس سے اوپر کچھ نہیں، شرک سے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ تو پہلا درجہ. اور دوسرا درجہ وہ تھا کہ جس کے اندر بندوں کے حقوق کو برباد کیا جائے، بندوں پر ظلم کیا جائے، کسی کی بے عزتی کی جائے، مال ہو، خون ہو یا عزت ہو. ایمان والے کی یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں. کیا؟ ایمان والے کا خون، جان، ان کا مال اور ان کی عزت. اب ان کے اوپر جو بھی حملہ کرے گا وہ بڑا گناہ کہلائے گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے جو آپ کا اللہ کے درمیان کوئی معاملہ ہو. اس لیے کہ اللہ تو بڑے ہیں، وہ گناہ معاف کر دیں گے. بندوں کو تو ضرورت پڑتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ کشادہ ہے. اس لیے کسی گناہ کے اوپر یہ نہیں سوچنے کا کہ یہ معاف ہوگا ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگے آدمی. حضور کیا فرماتے؟ حضور
اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے کئی گنا کشادہ ہے، میرے گناہ کتنے بھی ہو جائے لیکن تیری مغفرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مسلمانوں کی عزت، ان کے مال کے اوپر جو گناہ پیش آتے ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہیں۔ حجۃ الوداع اس حج کو کہتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 10 میں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج کیا، سن ہجری 10 کے۔ اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے خطبے میں یہ فرمایا تھا، جس کو نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے۔ کیسی حرام ہے؟ کحرمتی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے کہ مکہ مکرمہ حرام ہے، اس کے اندر وہ حرمت والا ہے نا، مکہ مکرمہ حرام ہے، اس کے اندر کوئی گناہ کرنا یا وہاں کی چیزوں کو ایسے درختوں کو توڑنا، یہ ساری چیزیں کہا کہ جیسے یہ شہر حرام حرمت والا ہے مکہ مکرمہ، پھر یہ جو دن 10ویں محرم کا ہے وہ حرمت والا ہے، اور پھر یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ حرمت کا، ایسے ہی تم لوگوں کے مال، ایمان والوں کے، تم لوگوں کی جانیں اور تمہاری عزتیں ایسے ہی حرام ہیں۔ کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کوئی کسی کے مال کو ناحق نہیں کھا سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے بیچ سے یہ اعلان کرنے والا کرے گا کہ اے امت محمد، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ نے تم سب ایمان والے مردوں کو، تمام ایمان والی عورتوں کو اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کے جو ظلم ہے وہ معاف کر دو، ایک دوسرے کو چھوڑ دو آپس میں، تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے تو معاف کر دیا اپنا جو کچھ تھا، لیکن ایمان والو تم آپس کے جو معاملات ہیں، مظالم کو ایک دوسرے کو گفٹ کر دو، چھوڑ دو، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھو، آپس کے جو گناہ ہے بندوں کے، ایک دوسرے کا ستایا ہوا، ایک دوسرے کا مال کھایا ہو، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کی ہو، غیبت کی ہو، یہ ساری چیزیں بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر ہے۔ اب دیکھیے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی حرج تو کوئی نہیں ہوگا، تنگی تو نہیں ہوگی قیامت کے، لیکن اس آدمی کے اوپر ہوگی جس نے کسی مسلمان کی عزت کو لوٹا ہوگا، بے عزتی کی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا 22ویں سپارے میں، جہاں پہ درود شریف والی جو آیت ہے نا، درود شریف پڑھنے کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت جہاں ہے اس کے بعد 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ ان 2 آیتوں میں پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائی کہ جس نے اللہ کو ستایا،
یا اللہ کے رسول کو ستایا، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کرنے والا عذاب۔ یہ تو پہلا درجہ جو بڑے گناہوں کا جو تھا، پہلا درجہ یہ۔ دوسرے درجے میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو جو ستاتے ہیں بغیر مقصود، بلا وجہ، بے قصور، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ دو درجے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ایمان والے کی عزت کے بارے میں کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں، احادیث شریفہ میں کبیرہ گناہ کی جو تعداد آئی ہے اس پہ ہم اب آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کا مطلب میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی مورتی کے سامنے یہ جھک جاؤ، یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو خاص باتیں ہیں وہ بندوں کے اندر سمجھنا۔ مثال کے طور پر اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی آدمی اولاد نہیں دے سکتا، لیکن کسی کو یہ سمجھنا کہ اولاد دل دیتا ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے لیکن کسی اور کو روزی دینے والا سمجھنا۔ جو اللہ کی خاص چیزیں ہیں وہ کسی بندے کے اندر قرار دینا اللہ کے سوا کسی مخلوق میں، یہ شرک ہے۔ دوسرا السحر، جادو، جادو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جادو جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جادو آج کل کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یاد رکھو اگر میں آپ کو گالی دوں تو آپ کو غصہ آئے گا؟ آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ گالی میں کون سی کوئی بندوق کی گولی لگ جاتی ہے؟ لگتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ الفاظ کے اندر بھی ایک تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، الفاظ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم اور اس کی بیٹی نے جادو کیا تھا حضور پر۔ اس وقت قل اعوذ برب الفلق کی جو صورت ہے وہ اور قل اعوذ بالناس کی صورت، یہ دونوں صورتیں اتری تھی۔ اس لیے ہر مسلمان کو روزانہ یہ 2 صورتیں سونے کے وقت بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں پہ پھونکنا چاہیے پڑھ پڑھ کے۔ ہاں، اس کا بڑا فائدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کے علاج کے لیے اللہ نے اتاری تھی۔ جب اللہ کے نبی کے لیے تو اسپیشل آدمی، وی آئی پی اور وی آئی پی، سارے انسانوں کے سردار، ان کے لیے اللہ یہ صورت اتارے تو ہم کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ یہ 2 صورتیں قل اعوذ بالفلق والناس۔ تو بھائی جادو کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا اس طریقے سے کہ جس کا سبب پوشیدہ ہو، یہ جادو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا، ناحق، ناحق سمجھتے ہیں، بلا وجہ۔ آپ کہیں وہ کوئی وجہ ہے قتل کی؟ ہاں، اسلام میں وجہ ہے کسی کو قتل کرنے کی، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی نے زنا کیا ہے، شادی شدہ آدمی اور اس نے زنا کیا ہے، تو اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو قتل کرے گی۔ یا کوئی نعوذ باللہ اسلام سے پھر گیا، نعوذ باللہ مسلمان تھا کافر ہو گیا، اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو چانس دیا جائے گا کہ واپس آتا ہے کہ نہیں، تیرے جو کچھ سوال ہے وہ اس کو پیش کر، نہیں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یا کسی نے کسی آدمی کو قتل کر ڈالا ہے تو اسلامی حکومت میں جب پیش کیا گیا کہ اس نے یہ کیا، گناہ ثابت ہو گیا، تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ حق کا قتل کرنا ہے، ناحق یہ نہیں ہے، یہ حق کا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، یہ سود کھانا، سود کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود سے کوئی نہیں بچے گا، سود نہیں تو سود کا دھواں تو لگے گا ہی، لگے گا۔
آج نئی گاڑی لینے کے لیے بھی بہانے آدمی تلاش کر کے کہتے کہ بینک کے پاس سے نہیں لیں گے تو ہمیں نئی گاڑی نہیں ملے گی، تو سیکنڈ ہینڈ لو، کوئی ضروری ہے؟ تو فرض واجب ہے نئی گاڑی لینا، گناہ سے بچنا تو فرض ہے، گاڑی لینا فرض نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ لے آدمی۔ تو سودی کاروبار کرنا، لینا بھی گناہ، دینا بھی گناہ۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان کے اندر جنگ سے بھاگ جانا۔ اسلامی حکومت، مسلمان فوجی ہے، جہاد کر رہے ہیں، ادھر مسلمان ہے ادھر کفار ہے، اب مسلمان میدان میں سے بھاگ رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ یہ بھاگ جائے گا تو دوسرے لوگ ڈر جائیں گے، وہ بھی بھاگنے لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ جنگ کے میدان کے اندر بھاگنا کبیرہ گناہ۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور مومن مسلمان پاک دامن نیک عورتوں کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج تو بول دیا فلاں فلاں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ارے بھائی تم نے دیکھا تھا، بات کر رہا تھا تو کیا دیکھا تھا تم نے کہ کچھ گڑبڑ کیا؟ یہ 7 گناہ بڑے بڑے ہیں۔ اس کے ماں سوا اور بھی گناہ ہے، جیسے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، حقوق الوالدین، ایک روایت میں حقوق الوالدین ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ لوگ سوچیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنا ستایا ہے، ان کو ہم نے کیا کیا کہہ دیا ہے، ہم نے ان کو کتنا ستایا، سوچیں اپنے بارے میں۔ ہاں what goes around comes around، ہم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کو ستائیں گے، ہماری اولاد ہمیں ستائیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیش دیتا ہے دنیا میں ہی، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح سے حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں بے دینی کا کام کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ای الذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا اور کسی اور کو خدا ماننے لگے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہا کہ اپنے بچے کو قتل کر ڈالنا اس ڈر سے کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، کہا یہ بڑا گناہ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ ان تزنی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط تعلقات کرنا۔ وہ بیچارہ تمہارے پڑوس میں رہ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ اچھا آدمی ہے مجھے امن رہے گا، تو اسی کے وشواس گھات کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے وشواس گھات کر رہا ہے۔ تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہاں تک کہ حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، اس سے زیادہ ڈینجر وہ ہے کہ اپنے پڑوسی، یہ بھی بڑا گناہ، زنا اور پڑوسی کی بیوی سے۔ ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، تو کہا کہ کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے آدمی اپنے باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب ابا، ایک آدمی کسی کے باپ کی گالی دے رہا ہے کہ تیرا باپ ایسا چور، یہ ایسا ہے، تو اس نے کہا تیرا باپ چور، تو اس نے جب اس کو اس کے باپ کو چور کہا تو سامنے والے نے کہا اس گالی کا سبب کون بنا؟ آپ نے جب کسی کو باپ کی گالی دی تو اس نے آپ کو باپ کی گالی دی، آپ اس کو گالی نہ دیتے تو وہ آپ کو نہیں دیتا۔ آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، اس نے آپ کی ماں کی گالی دی، تو آپ خود اپنی ماں کی گالی کا سبب بنے۔
اللہ کے نبی فرماتے کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ فرمایا کہ میں کیا تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ایک دوسرا فرمایا کہ حقوق الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلق کرنا، ان کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے، یہ فرما رہے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا وقول الزور، وقول الزور، اللہ وقول الزور، 3 مرتبہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا کہ حضور کب خاموش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ وقول الزور، اللہ وقول الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ جو جھوٹی بات ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے گناہ آ جاتے ہیں، جھوٹی بات کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ میں ایک بات یاد رکھو، کل بھی میں نے اپنے ریکارڈ جو تفسیر کی تھی اس میں ایک بات بتائی تھی، آج پھر آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دین کی بات میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، دین کی بات میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ناصر بھائی جماعت میں جانے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو میں نے کہا کہ ناصر 3 دن جا رہا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ کہیں گے کہ دین کے معاملے میں بھی یاد رکھو، بے دینی سے دین نہیں پھیلتا ہے، بے دینی سے دین پھیلے گا؟ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بیان کر دیں گے تو اس سے دین پھیل جائے گا؟ اس سے دین نہیں پھیلے گا، چاہے کوئی کچھ کہہ دے، کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو پروگرام آتے ہیں، ایک آدمی کا مولانا کا بیان سننے جاتا ہے، اس میں کتنی ایڈ آتی ہے اور کتنی عورتوں کے فوٹو اور کیا کیا اناپ شناپ سننا پڑتا ہے، پھر بیان سنے گا۔ بے دینی سے دین کبھی نہیں پھیلتا، دین اسی طریقے سے پھیلے گا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ تو دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، کسی کو ہنسانے کے لیے کر رہے ہو یا محفل گرمانے کے لیے کر رہے ہو، جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ حدیث سننے کے لیے ایک عالم کے پاس گئے، ایک عالم کے پاس حدیث سننے کے لیے۔ وہ عالم جنگل میں اپنے جانور چرا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جانور کو بلانے کے لیے اس طرح کیا، یعنی اپنا جو دامن ہے کپڑے کا اس کو پھیلا ہے کہ جانور یہ سمجھے کہ اس میں کچھ ڈالا ہے، کھانے کے لیے بلا رہے۔ وہ آدمی وہاں گیا، دیکھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تو واپس آ گئے کہ مجھے حدیث نہیں سننی ہے۔ تبھی کیوں؟ کہا کہ یہ جانور کو جھوٹ بتا رہے۔ اگر آپ نے بیٹے کو یوں کہا کہ لے بیٹا میں کچھ دیتا ہوں، حالانکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں اور دینے کی نیت بھی نہیں ہے، خامو خواب اس کو بلا رہے ہیں، کچھ کام لینا ہے، اس لیے آپ نے جھوٹی بات کی ہے، جھوٹ کہا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کاوت ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا کہ کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جھوٹ نہیں۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس لیے کہ مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ بولو، ایمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ آدمی زبان پہ وہی بات لاتا ہے جو دل میں ہوتی۔ ایمان تو سچی چیز ہے اور وہ سچائی کو چاہتی ہے۔ آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایمان کے خلاف ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مومن بزدل ہوگا، مومن کنجوس بھی ہوگا، لیکن مومن جھوٹ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ زندگیاں ختم ہو گئی، دینی کام، دینی بات سب کچھ کرتے، جھوٹ نہیں جاتا، پھر بولتے جا رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو چونکہ اس کے اندر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جھوٹی بات کے اندر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، یہ جھوٹی بات کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اندر کتنے گناہ آ جاتے ہیں؟
ایک تو شرک آ جاتا ہے، شرک بھی تو جھوٹی چیز ہے، شرک جھوٹ نہیں، شرک بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جو عبادت کے لائق تو وہ اللہ کی اکیلی ذات ہے اور آپ کسی اور کو لا رہے ہیں، پیدا تو اس نے کیا ہے، یہ بھی جھوٹ۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی گواہی ہے، اور کسی پر الزام لگانا ہے، جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں اور حدیث نہیں ہے، حدیث آپ کو یاد نہیں ہے، آپ خاموں کا کہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث میں آیا ہے، کیسے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اس کو چاہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس آدمی نے غلط بات کو میری طرف منسوب کیا ہے، حدیث میں نہیں اور آپ نے کہا کہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ قرآن میں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ تو اس جھوٹ کی فہرست میں غیبت بھی آتی ہے اور اسی طرح سے چگلی بھی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار عباد اللہ مشاؤون بالنمیمہ، اللہ کے بندوں میں سب سے نکمے اور نالائق وہ لوگ ہیں جو چگلی کھاتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ آج یہی حال ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ کے سامنے آئیں گے تو ایسے چہرے کے ساتھ آئیں گے کہ بس یہی آپ کے مرید ہے، یہی آپ سے محبت کرنے والے، ادھر ہٹے، ارے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور پھر اس کی تعریف۔ یہ ایک ایسا فیشن بن گیا ہے اور آدمی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اسمارٹ ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لو کہ کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی۔ تو غیبت کرنے والا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے۔ غیبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی کوئی ایسی برائی کرنا جو اس میں ہے، اگر اس کو پتا چل جائے تو اس کو برا لگے۔ ایک آدمی کے اندر کوئی کمی ہے، مثال کے طور پر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مثال سمجھیں، اب یہ اس کے اندر ہے، بیچارے میں کوئی تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ پوچھتے پیچھے دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یار، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ آپ نے غیبت کی۔ آپ یہ کہو کہ اس میں ہے، تو میں نے کہا ارے ہے اسی لیے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ تہمت ہو جاتی۔ تہمت اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے اس کو بتائے، یہ ہے تہمت، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے تانا دینا اور فحش کاری کی باتیں کرنا۔ سب سے آخری بات یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی دو باتوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے نا، کون؟ زبان، وما بین رجلیہ، اور اپنے دو پاؤں کے بیچ میں شرمگاہ کا، ان دونوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یہ۔ آج ہماری زبانیں کیسی کی طرح چل رہی ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کچھ نہیں، نہ سوچتے ہیں کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کسی سے سن لیا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جھوٹ کے لیے آدمی، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی جو بھی سنے وہ دوسروں کو سناتے رہے۔ کسی نے کہہ دیا، واٹس ایپ پہ آ گیا، بات چل پڑی، ارے واٹس ایپ پہ آیا تو کوئی وہی تھوڑی ہے، جھوٹ بھی آ رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کتنی جھوٹے، کتنے فیک نیوز آتے۔ اس لیے ہر سنی سنائی کو سنایا نہیں جاتا ہے۔ تیسرے درجے کی جو چیز تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق تھے، اللہ کے حقوق کو برباد کرنا، جس کے اندر شراب پینا بھی داخل ہے۔ شراب پینا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے حقوق۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی شراب پیتے پکڑا گیا، نشہ تھا، اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ اور شراب کے بارے میں کہ یہ بڑا گناہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہی اکبر الکبائر، سارے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے، وَأُمُّ الْخَبَائِثِ ام الفواحش، سارے فحش کاموں کی ماں ہے، من شرب الخمر، سننا بہت بھاری بات حضور نے فرمایا، من شرب الخمر ترک الصلاۃ والصوم وقع علی امہ وعمتہ وخالتہ، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ نماز کو بھی چھوڑتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، وہ وقع اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر ڈالتا ہے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کر ڈالتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کر ڈالتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث۔ شراب پی کر آدمی کیا نہیں کرتا یار، اتنا بڑا گناہ، 40 دن تک کی عبادتیں قبول نہیں، روایت میں ہے 40 دن تک۔ نشہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے اپنے آپ کو، ایک تو ہم بچ رہے ہیں تو ہمارے دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا ہمارا کام ہے، سمجھے؟ ہاں، اس کی وجہ، اس کے اوپر بات کرنے جاؤں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ ایک زنا کرنا، یہ بھی جب آدمی زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا پھر شراب پیتا ہے یا لوٹ مار کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، لمبی حدیث ہے، یہ سارے میں نے ایک ساتھ کہہ دیا۔ آدمی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے اس وقت، خیانت کرتا ہے اس وقت، ایمان نہیں رہتا۔ ارے بھائی ایمان ہوگا تو وہ کرے گا ہی نہیں، یہ ہے ایمان ہوگا جس اس کے دل میں، تو فوراً اللہ کا تصور ہوگا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے زنا کے ساتھ ساتھ لواطت، مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، یہ سب بھی اس کے اندر داخل ہے۔ چوری کے ساتھ ساتھ لوٹ پاٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ہاں یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ ناپ تول میں کمی جانتے ہو؟ ڈنڈی مارنا، آپ کی چیز بیچ رہے ہیں، 100 گرام ہے، آپ نے 80 گرام تولا، کہا کہ 20 گرام تو کہاں پتا چلے گا، وہ دیکھ رہا ہے، 20 گرام چوری کی ہے آپ نے، ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ویل للمطففین، اللہ نے قرآن مجید میں اس نام ہی رکھی تطفیف، سورت کا نام ہی تطفیف ہے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ جب آپ کسی سے لیتے ہیں تو خوب بھر کے لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی وعید آئی۔ اسی طرح سے خیانت بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ سارے گناہ تو بڑے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے معلوم؟ گناہوں کو معمولی سمجھنا، ہلکا سمجھنا، یہ سب سے زیادہ ڈینجر چیز ہے۔ چنانچہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور اس کو ہلکا سمجھنا آدمی کو مغفرت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک آدمی گنہگار ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یقیناً میں نے غلط کیا ہے اور میں بہت بڑا مجرم ہوں اللہ کا، اس کو توبہ کی توفیق ہو، لیکن ارے اس میں کیا ہوتا ہے گا یار، ارے پی لیتے ہیں چلو کوئی بات، نعوذ باللہ، زنا، ارے کچھ نہیں، یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ آدمی گناہوں کو ہلکا سمجھے، بھئی ہلکا سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، مغفرت سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ گناہوں کو معمولی سمجھنا یہ آپ کے تمرد کی دلیل ہے، سرکشی کی دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف چلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، تو کبھی وہ اپنی غلطی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی حکومت ہے ہمارے اوپر، اب اس کے گناہ کو کر کے ہم معمولی سمجھے تو گویا کہ ہم نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی۔ جو گورنمنٹ کے قانون کو توڑ کر یہ کہتا ہم نے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب کہ آپ نے گورنمنٹ کو رسپیکٹ نہیں کی۔ خدا کی نافرمانی کر کے آدمی یہ سوچے کہ ارے ہم نے کون سا بڑا گناہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والا جب گناہ کر دیتا ہے تو گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر پہاڑ ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے مومن یہ سمجھتا ہے، اور منافق کیا سمجھتا ہے کہ ایک مکھی ناک کے اوپر بیٹھی تھی
اور ایسا ہو ہاتھ ہلائے اڑ گئی، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا، اور ایمان والا اس کو پہاڑ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی ہے اپنے بعد والے لوگ یعنی تابعین کو فرماتے ہیں، صحابی کا دور حضور کے زمانے کے بعد ساتھی دور ہے، وہی دور ہے. وہ بعد والوں کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہو، تمہاری نظروں میں وہ تو بال سے باریک سمجھے جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان چیزوں کو، ان اعمال کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. آج کسی کا مال کھا لینا تو معمولی سمجھا جاتا ہے. کھیت میں سے گزر رہے ہیں، کھیت میں سے کچھ کھیرا توڑ دیا، یہ توڑ لیا، چلے کسی کا بکرا چورا کے کھا کے ذبح کر کے کھا لیا، یہ تو سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، معمولی بات سمجھتے ہیں. معمولی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. لیکن آج ان گناہوں کو نارمل سمجھانا. اور ایک بات بتاؤں، زنا تو کہا کہ زبردستی کرے وہ گناہ ہے. یہاں یہ سوچتے ہیں اگر لڑکی راضی اور خوشی سے کر لیا تو جیسے اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ انگریزوں نے یہ قانون بنائے ہیں. بھئی کمپلین کب جائے گی؟ زبردستی ہوگی تو جائے گی کمپلین. خوشی سے کریں گے تو کوئی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام نے آپ کے لیے راستے بتائیں کہ اپنی خواہشات کو کہاں پورا کرنا ہے. اس کے خلاف کریں گے تو آپ مجرم سمجھے جائیں گے. یہ بات یاد رکھو کہ سارے گناہوں کی بنیاد دل کا سخت ہو جانا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ آسان ہو جاتا ہے. آپ تو دیکھا نہیں ہے سعودی کے اندر جب کوئی مجرم کو سزا دی جاتی ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زنا کرنے والے کی گردن کاٹی جاتی ہے، تو کون کاٹتا ہے؟ جلاد ہوتا ہے. جلاد جانتے ہو؟ موٹا تازہ آدمی ہوتا ہے. اس جلاد کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے، اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ کیوں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے جانتے ہو؟ اس کو کیوں لے جاتے ہیں؟ کہ یہ بیٹا بار بار دیکھے گا، اس کو دیکھے گا تو پھر یہ جب باپ چلا جائے گا، ریٹائر ہوگا، تو اس کی جگہ یہ بیٹا لے گا. تو پھر بیٹا بھی وہ کام جب کرے گا تو کوئی اس کے لیے بوجھ نہیں لگے گا، وہ ایزی طریقے سے کرتا رہے گا، اس کو بھی گھبراہٹ نہیں لگے گی، دل اس کا مضبوط ہو جائے گا. تو گناہوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اور رذائل نفس دل کو شہوتوں کی طرف لے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل تو دل ہے. دل لمبی حدیث ہے، یہ سدھر جاوے تو سب سدھر جاوے. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ دیکھو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ بس اللہ کی نظروں میں ہے. جب چور جاتے ہیں چوری کرنے کے لیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں؟ چہرے کے اوپر نقاب لگا کے جاتے ہیں، کالا پہن کے جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں اس کیمرے کے اوپر کچھ مار دیتے ہیں کہ کچھ کیچ نہ ہوتا ہے نا ایسا. لیکن اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ بھاگ جائے گا. آج ایک آدمی بتا رہا تھا کہ سوا کے اندر ایسے گھر خالی پڑے ہوتے ہیں تو کچھ چور لوگ جاتے ہیں تو پہلے باہر آواز دیتے کہ آنٹی آنٹی، اندر سے اگر کوئی جواب نہیں آتا تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر خالی ہے، اور پھر لیکن اگر کوئی جواب مل جاتا ہے تو سمجھتے کہ ہے کوئی آدمی. تو آدمی جب اللہ کو یہ دیکھے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچے گا. تو سب سے بڑا کام یہ ہے. اور یہ چیز کیسے حاصل ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ دو طریقے سے حاصل. یا تو خدا ڈائریکٹ توفیق دے دے، کسی کے دل میں ڈال دے یہ بات، اور دوسری چیز یہ کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں، اللہ والے کی باتوں کو سنیں، اور مجلس کے اثرات ہوتے ہیں، بات سن کر آدمی کا دل نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہوگا اللہ کی محبت جمے گی، اللہ کی محبت جمے گی، ذکر و اذکار ہوتا رہے گا تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوگی.
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بات بولنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ میرا اللہ سن رہا ہے میری بات، سمجھے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ایک سوال ہوتا ہے کہ بندہ ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہ نقصان نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ایسے درجے پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہ معاف نہیں۔ نبی کے لیے جب نماز معاف نہیں تھی، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے کہ فرض نماز کو چھوڑنا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے حالت میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو پھر کسی اور سے کیسے معاف ہوگی؟ ہاں، اللہ والے ایسے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ ایسی توبہ کرتے ہیں کہ وہ جو گناہ ہوا تھا یہ گناہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے یار وہ اس کو برا تو نہیں سمجھے گا، وہ اس کو یہ تو نہیں سمجھے گا، تو پھر آدمی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کچھ ہوا ہے اس کو وائپ آؤٹ کرے، تو یہ چیز اور قربہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو گناہ کسی سے معاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنا اللہ والا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کرے اس کے لیے سب جائز ہے۔ آج باقی دنیا کے اندر ایسے پیر لوگ بن گئے ہیں کہ عورتوں سے ایسے ہی مسافہ بھی کرتے ہیں اور وہ جو کچھ چاہے کر سکتے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ بھائی نماز میں آئے، جمعہ سے جمعہ، ایک جمعہ کی نماز پڑھی تو دوسرے جمعہ کو جب آئیں گے تو بیچ میں جو چھوٹے گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک رمضان کے روزے رکھے، دوسرے سال رمضان کا آیا روزے رکھے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز چھوڑنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، یاد رکھنا، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے تو آیا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ تو چھوٹے گناہ، مثال کے طور پر عورت کے اوپر نظر پڑ گئی اور کچھ ایسا دیکھ لیا اچھی طریقے سے، یہ ابھی صغیرہ گناہ ہے، یا کچھ اس کا ہاتھ چوم لیا، اس طرح کچھ کر لیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی، ہاتھ بھی زنا کرتے، پاؤں بھی زنا کرتے، لیکن بعد میں جو دل ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا تجزیہ کرتا ہے، بات آگے پہنچتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر آدمی سے اگر ہو گئے ہیں کبھی، بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے تو ایسے ہی معاف کر دیں گے، اور معاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ عزت والے مقام کے اندر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اس لیے کہ چھوٹے پہ آدمی لگا رہے تو وہ بھی بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا ہے اور استغفار کر لیا تو بڑا بھی نہیں رہتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے اور قرآن مجید سے تعلق عطا فرماوے، موت تک قرآن مجید کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔